دوستو، آج ہم ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کے طرف بات کر رہے ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ریپ کیسز میں 2 فنگر ٹیسٹ تھا اسے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ قانون کے طالب علموں کے لیے، وکلاء کے لیے، ججز کے لیے اور صحافت کے شعبہ سے منسلک لوگوں کے لیے اور جنرل جو لوگ ہیں، پڑھنے والے قارئین جو ہیں یا کمپٹیٹیو ایگزام دینے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ثابت ہوگی۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں جناب، اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایم این اے شائستہ پرویز کی زیادتی کا شکار خواتین کے ساتھ ریپ کی تصدیق سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں عدالت نے زیادتی کا شکار خواتین کے ساتھ ریپ کی تصدیق کے لیے 2 فنگر ٹیسٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا اور حکومت پنجاب کو متبادل انتظامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے قرار دیا کہ اب جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ایسے میں فنگر ٹیسٹ کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی آنریبل جسٹس عائشہ ملک نے یہ فیصلہ جو ہے نا وہ لکھا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ ریپ کی تصدیق کے لیے حکومت پنجاب پرانے نظام کے تحت 2 فنگر ٹیسٹ لیتی ہے۔ موجودہ جدید دور میں ان 2 فنگر ٹیسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عدالت 2 فنگر ٹیسٹ کے وجود کو کالعدم قرار دے اور جدید نظام کے تحت ریپ کی تصدیق کے لیے ٹیسٹ لینے کا حکم دے۔ 2 فنگر ٹیسٹ عدالت نے کنوارہ پن جانچنے کے ٹیسٹ کو غیر قانونی اور آئین کے منافی کیوں قرار دیا؟ آئیے ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ یہ ایک فرضی نام ہے جی، ایک خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ریپ میں اپنے گھر کے کمرے میں جا کر اسے بند کر دیا گیا۔ 2 مرد کمرے کے باہر پہرا دیتے رہے جبکہ ایک اور شخص جو تھا وہ باہر کھڑا ہو کر جو تھا وہ پہرا دیتا رہا اور ایک نے اس کو ریپ کا نشانہ بنایا۔ لڑکی کو اگلے روز اس شرط اور دھمکی کے ساتھ اس کے والدین اور گاؤں کے معززین کے حوالے کیا گیا کہ ماں کہ وہ ملزمان کے خلاف کارروائی کی کوشش نہیں کریں گے۔ لڑکی کو اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور لڑکی کو تمام رات ریپ کا نشانہ بنایا گیا اور والدین کو دھمکی دی کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ تاہم لڑکی کے والدین نے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں انہیں وقت لگا اور پولیس نے واقعے کے تقریباً 6 سے 7 روز کے بعد رپورٹ درج کی۔ اس کے بعد بی بی کا طبی معائنہ کروایا گیا۔ اس خاتون کا میڈیکل لیگل آفیسر نے اپنے مشاہدے میں لکھا کہ لڑکی کے جسم پر سیمن کے نشانات موجود تھے، لیکن ساتھ ہی اس خاتون کا 2 فنگر ٹیسٹ بھی کیا گیا اور معائنہ کرنے والی لیڈی ڈاکٹر نے اپنے تاثرات میں لکھ دیا کہ لڑکی کی وجائنا یا جائے مخصوصہ میں 2 انگلیاں بآسانی داخل ہو سکتی تھیں۔ اس میڈیکل رپورٹ کی پہلی بات کی بنیاد پر متحد عدالت نے 2005 میں پیش آنے والے اس واقعے میں مرکزی ملزم کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے 10 برس قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
تاہم اس فیصلے کے خلاف ملزم کی اپیل وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے آئی۔ 2014 میں اپنے فیصلے میں انہوں نے ملزم کو بری کر دیا۔ مقدمے کے دیگر امور پر اعتراضات لگاتے ہوئے چیف جسٹس نے میڈیکل لیگل رپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر کی اس دوسری بات کو بنیاد بنایا جس میں 2 فنگر ٹیسٹ کے بعد کہا گیا تھا کہ لڑکی کی وجائنا میں 2 انگلیاں بآسانی داخل ہوئیں، اس لیے 16 سالہ غیر شادی شدہ لڑکی نیک کردار کی حامل مالکہ نہیں تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے لڑکی کی وجائنا سے ملنے والا سیمن ملزم ہی کا تھا، ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروایا گیا تھا۔ اس فیصلے میں ان کے کردار کے حوالے سے ہونے والی باتیں اس خاتون کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوئی یہ نہیں معلوم، کیونکہ جنسی تشدد کا نشانہ بننے والے زیادہ تر خواتین اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کرتی اور نہ ہی سامنے آتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کنوارے پن کے ٹیسٹ کی وجہ سے متاثرہ خاتون دورے مخمصے کا شکار ہوتی تھی۔ اگر وہ یہ ٹیسٹ کروانے سے انکار کرے تو اس کے لیے الزامات ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ اگر وہ ٹیسٹ کروا لے تو اس کے کردار پر سوالیہ نشان لگنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ محض 2 فنگر ٹیسٹ میں لیڈی ڈاکٹروں کے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر قائم ان متنازع تاثرات نے کئی خواتین کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ پاکستان میں اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں 2 فنگر ٹیسٹ اور جو ہے یہ جو ٹیسٹ تھا اس کو غیر قانونی اور آئین کے منافی قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں خواتین کے حقوق کی تنظیمیں، سیاسی اور سماجی شخصیات، صحافیوں اور وکلاء کی جانب سے گزشتہ برس دائر کی جانے والی درخواستوں پر یہ فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں کو کنوارا پن جانچنے کے ٹیسٹوں کو روکنے کی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جنسی تشدد یا ریپ کا شکار بننے والی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ طبی معائنہ کروائے۔ صوبہ پنجاب میں رائج میڈیکل لیگل معائنے کے ان اصولوں کے مطابق وہ خاتون سرپرست کے ساتھ کسی خاتون میڈیکل لیگل سے معائنہ کروائے گی۔ اس معائنے کے مختلف طریقے ہوں گے جن کے ذریعے بنیادی طور پر یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا عورت کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا نہیں۔ اس طرح یہ فرض کر لیا جاتا تھا اس ٹیسٹ کے دوران کہ لڑکی جو ہے وہ غیر شادی شدہ یا کنواری تھی یا جنسی تشدد کا نشانہ جو ہے اسے بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح ان مقدمات میں اس خاتون لیڈی ڈاکٹر کی ذاتی رائے فیصلے تک چلی جاتی تھی، وہ غلط بھی ہو سکتی تھی۔ کیا تحقیقات میں اس طرح سے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 2 فنگر ٹیسٹ اور ہائمن ٹیسٹ جیسے طریقوں کی کوئی طبی یا سائنسی بنیاد نہیں، اس لیے جنسی تشدد کے واقعہ پہ ان کی کوئی فورینزک اہمیت نہیں ہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ان ٹیسٹ کا واحد مقصد یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ متاثرہ خاتون سیکس کی عادی تھی یا نہیں، تاکہ اس کی طرف سے لگائے گئے ریپ اور جنسی تشدد کے الزامات یا بیان کی تصدیق کی جا سکے۔ تاہم عدالت کے مطابق ایسے واقعات کی تحقیقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ سوال ہے کہ وہ سیکس کی عادی تھی یا نہیں کبھی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ملزم بتائے گئے وقت اور حالات میں متاثرہ خاتون کے ساتھ ریپ کا مرتکب ٹھہرا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر متاثرہ خاتون کنواری ثابت نہیں ہوتی تو اس سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اس کا ریپ نہیں کیا گیا یا اس کے ساتھ جنسی تشدد نہیں ہوا۔ عدالت کے مطابق اس سے ہوتا یہ ہے کہ ملزم کے بجائے متاثرہ خاتون کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اور تمام تر توجہ اس کے کنوارے ہونے یا نہ ہونے کی طرف چلی جاتی ہے۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ متاثرہ خاتون کی جنسی سرگرمی اس حوالے سے مکمل طور پر غیر متعلقہ ہے اور نہ ہی جنسی تشدد کے کسی واقعے کا فیصلہ کنوارے پن کے ٹیسٹ پر ہونا چاہیے، اور اسی طرح پھر متاثرہ لڑکی کو ملزم سے شادی بھی کرنا پڑتی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ زیادہ تر مواقع پر ملزم عدالت میں یہ موقف اختیار کرتے تھے کہ اس کے متاثرہ خاتون کے ساتھ تعلقات تھے جو کہ باہمی رضامندی سے قائم تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ وہ جنسی تعلق سے انکار نہیں کرتا تھا بلکہ یہ موقف لیتا تھا کہ اس کے تعلقات رضامندی سے تھے
اور 2 فنگر ٹیسٹ کے نتیجے میں لکھے گئے ڈیلی ڈاکٹر کے تاثرات کے لیے لڑکی سیکس کی عادی تھی، ملزم کے حق میں چلے جاتے تھے کیونکہ اسے شک کا فائدہ دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر مواقع پر تو لڑکی اور اس کے گھر والوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ملزم ہی سے متاثرہ لڑکی کی شادی کر دے۔ ملزم شادی پر آمادہ ہو جاتا تھا اور متعلقہ اور مقدمہ واپس ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں متاثرہ لڑکی پر کیا گزرتی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو احکامات جاری کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وہ اس میڈیکو لیگل معائنے کے لیے موضوع مسودہ ہدایات اور ضابطہ اخلاق تیار کرے جو بین الاقوامی طریقوں کے مطابق اور معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے جسمانی تشدد کی شکار خواتین کا خیال رکھے۔ حال ہی میں عدالتی کارروائی کے دوران عدالت کی طرف سے وضاحت طلب کرنے کے جواب میں پنجاب حکومت نے درخواست گزاروں کی استدعا کو تسلیم کرتے ہوئے 2 فنگر ٹیسٹ کو میڈیکو لیگل معائنے میں سے نکالنے کا آرڈیننس 2020 میں جاری کر دیا تھا۔ پنجاب ایڈوکیٹ جنرل کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی واضح ہدایت تھی کہ اگر قانونی طور پر اس طریقے سے کوئی معاونت نہیں ملتی تو اسے ختم کر دیا جائے۔ اس پر متفق ہونے کے بعد حکومت نے فوراً اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نئے آرڈیننس میں پرانے طریقہ کار کے اندر یہ تبدیلی کرتے ہوئے ایک جگہ یہ لکھا گیا تھا کہ 2 فنگر ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا تھا کہ میڈیکو لیگل آفیسر ایسے تاثرات نہیں لکھے گے جیسا کہ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھ سکیں۔ عدالت نے نئے ہدایت نامے کو تسلیم کیوں نہیں کیا کہ جس طرح اس آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی گئی تھی، اس طریقہ کار نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ایک جگہ تو یہ لکھ دیا گیا تھا کہ 2 فنگر ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، تاہم ساتھ ہی معائنے کے باقی 3 میں سے 2 طریقوں یعنی جو ان کے دوسرے طریقے تھے ڈیجیٹل ٹریکشن اور اسپیکولرم معائنے میں 2 فنگر ٹیسٹ کی معاونت پر وضاحت موجود نہیں تھی۔ عدالت کے مطابق اس طرح 2020 کا ہدایت نامہ کنوارہ پن کے ٹیسٹ کو جاری رکھنا صرف معاملات کو الجھانے کا سبب بنا۔ عدالت نے اپنے مشاہدے میں یہ بھی لکھا کہ اس نئے ہدایت نامے کے ساتھ لگے پرفارمے کو دیکھا جائے جو یہ کہتا ہے کہ ان آنکھ سے مشاہدے اور بقایا دوسری قسم کے معائنوں کے دوران یہ جانچنا ضروری ہے کہ کیا ہائمن جو ہے اپنی جگہ موجود تھا یا نہیں۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو واضح ہدایت بھی دی کہ جن کے مطابق متاثرہ خاتون سے طبی معائنے کے لیے اس کی مرضی جاننے کے طریقہ کار میں شفافیت لائے، اس سے سوالات پوچھنے کا موضوع طریقہ رائج کرے، شواہد اکٹھا کرنے کے حوالے سے ہدایات موجود تھیں۔ عدالت نے یہ بھی لکھا کہ متاثرہ خاتون کے طبی معائنے کی رپورٹ میں موضوع زبان کا استعمال کیا جانا چاہیے اور رپورٹ کو اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے کہ آیا ریپ ہوا یا نہیں۔ اس نوعیت کے الفاظ اور الزامات کے متاثرین کے لیے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے کردار، اس کے کپڑوں، سرگرمی اور ماضی کے حوالے سے مفروضے قائم کرنا آسان مگر مٹانا مشکل کام ہے۔ ایڈوکیٹ جو حکومت کی طرف سے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عدالت کے فیصلے کی روشنی میں دی گئی تمام تجاویز کو نئے ہدایت نامے میں شامل کرے گی۔ دوستو، یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو کہ سٹرکچرل چینج تھی ڈھانچے میں، اس لیے یہ میں نے اس کو ایکسپلین اس لیے کیا زیادہ کہ جو کمپٹیٹیو ایگزام میں اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں یا لا اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لا کا ایگزام دینا ہے، ان تک یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس جو ہے وہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔